اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 92-93 یعنی آیت نمبر 92 اور 93 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ بہت تھوڑا سا حصہ تیزی سے ریپیٹ کر لیں، ہم 90 سے چلیں 92 کے بجائے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، جب یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے ادھر کوئی روک نہیں رکھی تھی، کوئی رکاوٹ نہیں رکھی تھی۔ میں پچھلے کئی درسوں کے سلسلے کی یاد دہانی کرا دوں کہ ذوالقرنین کے لفظ کے دو معنی، دو سینگ والا اور دو زمانوں والا۔ قرن زمانے کو کہتے ہیں اور قرن سینگ کو بھی کہتے ہیں۔ دو سینگ والے سے جو مناسبت تھی یا اس سے جو مطلب اخذ کیے تھے بائبل کے حوالے سے، وہ ہم نے کہ خسرو یا بادشاہ جو ایران کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، سائرس، تو یہ تحقیق سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی۔ اس سے پہلے سکندر کو سمجھا جاتا تھا کہ ذوالقرنین کا مشرق اور مغرب کا سفر ان کے اوپر فٹ ہوتا ہے، اور بڑی سلطنت، ظاہر ہے کہ بہت بڑی سلطنت، بہت بڑی حکومت جس کی ہو اسی کی تلاش ہوگی ہسٹری میں، چھوٹے موٹوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو ان میں صرف بڑے علاقے والے قدیم زمانے کے اندر جہاں سے ہمیں تاریخ ملتی ہے، ایک سکندر ملے اور ایک سائرس یا خسرو۔ خصوصیات اور صفات سکندر اعظم پر چونکہ ذوالقرنین ایمان والے تھے تو سکندر اعظم پر فٹ نہیں ہوتی۔ یہ مشرق اور مغرب کا سفر، لیکن تیسرے سفر کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کدھر، جہاں یاجوج اور ماجوج سے بچنے کے لیے ایک دیوار کی تعمیر کی انہوں نے، اور ہسٹوریکلی ہمیں دیوار وہ مل نہیں رہی اتنی بڑی اور عظیم تاریخی طور پر۔ جیسی مضبوط دیوار تھی اسے اتنے عرصے میں فنا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تاریخ میں اس کے تذکرے ملنے چاہیے تھے۔ بہرحال میں نے یہ بات بھی یاد دہانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی بتایا تھا کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ مختلف دور میں جزوی طور پر، پارٹلی، آنشک روپ میں الگ الگ شخصیات پر قرآن کے بہت سی آیات کے بیان نافذ ہوتے ہیں یا فٹ ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، اور وہ صحیح ہوتے ہیں اس دور کے لیے۔ یعنی مختلف دور کے لیے ذوالقرنین کے لیے جو لوگوں نے اندازے لگائے، وہ ان میں سے کسی سے ہمیں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی دور کے لیے ذوالقرنین کو وہ مانے الگ الگ دور میں، اور کسی دور کے لیے ہم سائرس کو بھی مان لیں، لیکن دو باتیں، ایک تو دیوار نہیں ملی، اور دوسری بات پھر وہ یاجوج اور ماجوج جب دیوار ختم ہو گئی اور فنا ہو گئی، اگر کہیں ہو بھی گئی وہ فنا، جو ایسے فنا نہیں ہو سکتی بالکل آثار ختم ہو کر، تو اگر وہ دیوار فنا بھی ہو گئی تو پھر یاجوج و ماجوج تو ساری دنیا کے اندر پھیل جانے چاہیے تھے۔ تو یاجوج ماجوج کو بھی لوگ فٹ کرتے رہے، اور مختلف دور میں غور و فکر کرنے والے ان کا یاجوج و ماجوج کا اطلاق کرتے رہے، کبھی امریکہ اور سوویت یونین پر، مختلف اور قوتوں کے اوپر، اور ہم یوں کہہ لیں کہ
امریکہ اور مغربی طاقتیں آج کے دور میں کچھ لوگ یا کچھ اور بھی لوگ مختلف نام لے سکتے ہیں کہ صاحب یاجوج و ماجوج تھے، یہ مراد ہے، پوری دنیا کو کی تباہی کے در پہ ہیں۔ اصل میں تو یاجوج و ماجوج کے نام سے احادیث میں جس انداز کی تباہیاں آئی ہیں وہ پورے طریقے سے ہم ان پر فٹ نہیں کر سکتے، لیکن جزوی طور پر ہم اس پر بھی اختلاف نہیں کرتے، انہیں بھی مانا جا سکتا ہے، ہر دور کے یاجوج ماجوج بھی الگ، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہوا۔ لیکن اصل یاجوج و ماجوج کو تو قیامت کے قریب نکلنا تھا، دجال کو جب نکلنا تھا اس کے بعد یاجوج و ماجوج کو نکلنا تھا۔ تو فائنلی اصل یاجوج و ماجوج کون ہے اور اصل ذو القرنین کون ہے وہ پھر ابھی آئے نہیں، اس دور کے نہیں ہیں۔ تفصیلات میں نے رکھی تھیں اور پھر آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک تشریح میں نے ویسے کی تھی اور وہ اپنی جگہ پر، لیکن فائنل آخری طور پر مراد کیا ہے آخری دور کے لیے۔ اور پھر اس بات کی بھی وضاحت سن لیجئے کہ آج تک آپ نے میری زبان سے جو بھی تشریح سنی یا جو بھی تفسیر سنی، اس میں ہمیشہ یہ رخ رہا ہوگا کہ دیکھیے یہ دیو مالائی باتیں لوگ کرتے ہیں، فیری ٹیلز، اور قرآن کوئی دیو مالا نہیں ہے، روٹ سائنس کے خلاف کوئی بات نہیں اس میں۔ ایسی چیزیں جو سنتے ہی آدمی کہہ دے کہ یہ غلط ہے، ناممکن ہے، ایسی باتیں قرآن نہیں کرتا، بنیادی اصول بتاتا ہے۔ بہت سی آیات کے سلسلے میں بہت سی جگہوں پہ درس میں یہ باتیں آئی ہوں گی کہ پہلے سے جو بعض آیات کی تفسیر میں یہ فلاں فلاں باتیں شروع آ رہی ہے تو سب دنت کتھائیں ہیں، فیری ٹیلز ہیں۔ یہ اس میں بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ گزرا ہوا زمانہ، اس کے اندر اگر اس طرح کی کوئی باتیں آتی ہیں جو ہماری پروفڈ سائنس سے ٹکراتی ہوئی ہیں تو وہ ناقابل تسلیم ہیں۔ آئندہ جو دور آنے والا ہے لگاتار ہمارا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، آئندہ جو دور آنے والا ہے اس کے اندر ایسی باتوں کا ہونا جو اس وقت ہماری عقل سے باہر ہیں، ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ان میں سے ہر بات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ فطری انصاف کے اصولوں کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی اخلاق کے خلاف ہو رہی ہے، کوئی انبیاء یا نبیوں کی عصمت اور حرمت اور تقدس اور پاکیزگی اور پوترتا کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اسے تو ریجیکٹ کریں گے، لیکن عقل میں نہیں آ رہی، ایسا کیسے ہوگا؟ جیسے جیسے ہمارا علم یونیورس کا، کائنات کا، برہمانڈ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں جو پہلے ہمارے لیے ناقابل یقین تھی، اور وہ فائنلی ہمارا علم اور سائنس اس جگہ پر آتی چلی جا رہی ہے جہاں ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں واضح طور پر۔ اور کچھ عرصے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ناممکن ہے یہ، یعنی ناممکنات ممکنات میں بدلتی چلی جا رہی ہیں، اور سوائے ان باتوں کے جن کے بارے میں واضح طور پر صاف لفظوں میں محکماتی الفاظ میں قرآن نے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ اب ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے۔ ابھی تک نہیں ہے، آگے اور ہو سکتا ہے یا نہیں۔ انسان جب دنیا میں آیا اس کا آئی کیو لیول بہت لو تھا، وقت کے ساتھ اس نے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کا کائنات کا علم بڑھتا چلا گیا اور علم حاصل کرتا چلا گیا، ناممکنات اسمبھو ممکنات میں بدلتی چلی گئی۔ اس وقت جو چیزیں ناممکن ہیں آگے ممکن ہو جائیں گی۔ تو اس لیے آئندہ آنے والے دور کے لیے اگر کوئی ایسی بات ہو جیسے یہ کہے کہ آج تک تو یہ ایسی تشریح کرتے تھے، اب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو وہ سب ان سائنٹیفک باتیں ہیں، اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا۔ خود قیامت کا واقعہ اپنے آپ میں اگر ہم سائنس کے اس بنیاد پر پرکھیں کہ جو آج ابھی تک ہماری نالج ہے اس کی بنیاد پر، تو وہ خود ناممکنات میں سے دنیا کا تباہ ہو جانا تو ٹھیک ہم سمجھ سکتے ہیں، وعدے کر سکتے ہیں کسی بڑے حادثے، بڑے زلزلے، بڑے دھماکے کے نتیجے میں تباہ ہو جائے گی کبھی،
لیکن پھر لوگ جی اٹھیں گے اور پھر حساب حشر اور اس کے آگے کے واقعات، یہ تو اپنے آپ میں پھر فیوچر کا یہی واقعہ ناممکنات میں سے یہ ہم کہنے کے ان سائنٹیفک ہے. آئندہ آنے والے دور کے سلسلے میں پھر میں نے اتنی جب وضاحت کی آپ کے سامنے، تو پھر میں اب اس خلاصے کو دہرا دوں کہ میں نے قرآن اور حدیث کے ثبوتوں کے ساتھ میں رکھی تھی باتیں کہ ذوالقرنین کی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل ذوالقرنین، اور درمیان میں الگ الگ ہم بادشاہوں کے اوپر اگر ہم اس کا اطلاق کرتے رہے ہوں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ آنشک اور جزوی روپ میں ان کے اوپر وہ آیات فٹ ہوتی تھی، لیکن اصل ذوالقرنین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے. وہی مہدی کی حقیقت ہے، دو زمانوں والے. جیسے کوئی مادی شکل میں اس دنیا میں کسی مہدی کو نہیں آنا ہے، جو صفات میں اور طاقت قوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آگے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ہی کیا جو صفات قوت بیان کی جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت آگے، کہ مجھ کو انکار نہیں آمد مہدی سے مگر غیر ممکن ہے کوئی ہو تیرا ہمسر پیدا. تو وہ جو صفات بیان ہوتی ہیں اس پر بڑے بڑے اپنے دور کے علماء یہ کہہ بیٹھے کہ یہ تو نبیوں کو مان کر دینے والی صفات ہیں. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود پر فائز ہونا ہے، جہاں پر جیسے فرشتوں سے اور جیسے اور دوسرے اللہ کے قدوسی لشکر ہیں ان سے، ان کی چوائس سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ڈیلیگیٹ کی ہوئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنے کام لیتا ہے. یہ خیر و شر کا مارکا ہے جو ابلیس سے چلا آ رہا ہے شروع سے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے، بالکل کبھی وہ بگننگ جس کی کوئی یہ کہہ لیں کہ بگننگ ہی نہیں ہے، ازل سے تا امروز آج تک یہ تو کانفلکٹ چلی آ رہی ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. یہ وہ جنگ ہے جو آخر پہ جا کر ختم ہوگی. تو یہ میں نے اس میں آپ کو حقیقت مہدی سمجھائی تھی، اور مقام حقیقت مقام محمود کہ اللہ کی جن دی ہوئی قوتوں، اللہ کی مرضی کے مطابق جو اللہ کے لشکر کام کر رہے ہیں، جو ان کی لیڈرشپ کے اندر، وہی مقام محمود ہے. یہاں سے شروع ہو کر فائنل مقام محمود پھر آخر میں وہاں ہوگا، اس آخرت میں. اب اس میں یہ ذوالقرنین یا وہ دو زمانوں والے وہ تلاش کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ بادشاہوں کا سفر نہیں ہے کہ ادھر پہنچے اپنی حکومت کے اس سرے پہ پہنچے، حکومت کے اس سرے پہ پہنچے. یہ تو پھر پوری زمین مغرب کا سفر میں نے سمجھایا تھا آپ کو، وہ جگہ دکھائی تھی، وہ علاقے کے، یہ مغرب میں کس جگہ پہنچے زمین کے، جزیرہ ہوائی کی وہ صفات اور چیزیں بتائی تھیں. کیا تلاش کس بات کی ہے؟ یہ کوئی بادشاہ اپنے ملک کا جائزہ لے کے ادھر ادھر تھوڑی گھوم رہا ہے کوئی زمین کا، یہ کوئی خاص سرچ ہے. کوئی سرچ کس کی ہو سکتی ہے؟ انہیں اس مقام پر جو فائز ہو اسے تلاش کس کی ہوگی؟ تلاش تو اسی کی جو سب سے بڑا دنیا کو تباہ کرنے والا ہے، مخالف اسی کی، وہ ہے وہ جو دجال ہے. میں یہاں سے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر یہ ہو چکی اس کی تشریحات، اور انہیں تشریحات وہ جو درمیان میں جو اس کی سب تفصیلات میں نے ان جگہوں سے متعلق واقعات آپ کو بتائے تھے، ان کو سب کو اسکپ کر کے اور چھوڑ کے آیت نمبر 90 سے کہ جب اب وہ مغرب والی بات ختم ہو کے پھر اب وہ مشرق کی طرف، یہ کوئی سفر نہیں کیا اب یہ مشرق میں جائزہ لینے کے لیے، نہیں، ساری زمین کہ یہ کہاں ہے، وہ سازشوں کا مرکز کدھر ہے اس کا. تو ایک ایسی قوم پر پہنچے جہاں جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا تھا. میں پھر یاد دلا رہا ہوں آپ کو، لینڈ آف دی رائزنگ سن جاپان کا نام ہے، سورج نکلنے کی سرزمین، مشرق کی انتہا. اور پھر جاپان کے پاس میں پھر ملے ہوئے وہ جزائر، وہ آئیلینڈز، ٹاپو، وہ کہ جہاں وہ آتش فضا ہیں، اور جہاں پھر وہ وہاں جو ڈیولز آئیلینڈ ہے وہاں جس کے اوپر سے گزرنے والے جہاز اور پانی کے جہاز غائب ہو جانے کی ایک ہسٹری پوری، ایک تاریخ پوری ہے وہ اس خاص جگہ سے.
جو ڈریگنز آئلینڈ جو کہلاتی ہے وہ جگہ ڈریگنز آئلینڈ، اور جاپان سے کے پاس پھر سمندر میں یہ آخری حصہ آ گیا مشرق کا. اس سمندر کی بات کیوں کی اور وہاں کے بارے میں کیوں سوچا ہم نے یا کیوں اس پر غور کیا؟ یہ ہے ڈریگنز آئلینڈ. ڈیول سی بھی کہلاتا ہے، شیطان کا سمندر، یہ نام رکھا ہوا ہے اس کا. یہ ٹکڑا ذرا سا تکونا یا ٹرائنگولر. تو بہت تفصیل سے آپ کو میں نے واقعات سارے بتائے تھے اس سے متعلق جو گزرے ہیں، حیرت انگیز واقعات. ایک واقعے کا تذکرہ اور کرنا چاہتا ہوں میں جو اس دن نہیں بتایا تھا. وہ تفصیلات تو پورے درس میں پورا اسی میں گزرا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ اب میں نہیں دہراتا. صرف ایک کا، اور یہ ابھی قریب کا واقعہ ہے، اور یہ اس کی توجیہ یا انٹرپریٹیشن میرا ہے، آیا نہیں کہیں سے. ملیشیا کی اس سال مارچ میں، اسی سال مارچ میں ایک جہاز بوئنگ 777 بڑا ہیوج طیارہ، بہت بڑا جہاز ہوتا ہے، اس میں 329 مسافر کریو سمیت عملے سمیت سوار تھے. وہ ملیشیا کوالالمپور سے اڑا، بیجنگ جانا تھا، چائنا کے کیپٹل، اور غائب ہو گیا. وہ دنیا میں آج تک اتنی بڑی سرچ ہوئی نہیں ہے جو اس کی ہوئی آج تک کی ہسٹری میں. تو آج کے دنیا کے سارے ذرائع کے ساتھ میں 26 کنٹریز نے تلاش کیا اسے، اب تک جاری ہے، لیکن بہت ویمنٹلی، بہت زیادہ باریکی کے ساتھ میں اپنے سارے جتنے بھی ان کے ماڈرن ان کے گیجٹس ہیں یا ایمینٹیز ہیں یا وسائل ہیں یا ذریعے ہیں، ان سب کے ساتھ تو 3-4 مہینے رہی تلاش. اب 8 مہینے ہو گئے اسے، اس وقت بھی جاری ہے. کوئی کونا ان کے حساب سے وہ ان تمام چیزوں کی جس سے سمندر کی طے کی ہر حصہ وہ دیکھ لیتے ہیں. شروع چائنا نے اپنے 14 سیٹلائٹس اسی کے اوپر لگا دیے اس کو ڈھونڈنے کے اندر کہ کہاں گیا، اس لیے کہ چائنیز پیسنجرز کافی تھے اس میں. پھر یو ایس اے اور امریکہ اور برطانیہ اور جاپان اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور یہ انہوں نے کھنگال ڈالا. اور پھر وہاں سے چلنے کے بعد یہ جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں اس کے الٹے ہاتھ کو لیفٹ میں ابھی نظر نہیں آ رہا، ادھر آ کے جانے کے بعد انڈین اوشن یا بحر ہند ہے، ہند مہاساگر، اس میں بھی تلاش ہوئی ڈیگو گارشیا اور اس کے آس پاس کے حصے کے اندر کہ شاید وہ مڑ گیا ہو، کسی وجہ سے روٹ بدل گیا ہو اس کا، پتہ نہیں چلا. اور پتہ نہیں چلنے میں یہ ہے کہ کبھی اوپر پھٹا ہوتا تو کہیں اس کے کچھ ٹکڑے، کچھ حصے کسی بھی طرح کے کہیں پر ملتے کسی جگہ، تو کوئی آثار انسانوں کی لاشوں یا ان کے ٹکڑوں سمیت یا جہاز کے کسی طرح کے آج تک نہیں ملے. بس جیسے اس کی پہلی ہسٹری چلی آ رہی ہے، میں نے جس علاقے کے بارے میں بتایا تھا یہ وہ علاقہ نہیں ہے یہ روٹ کا، لیکن ہے اگر روٹ بدل جائے تھوڑا سا تو علاقہ وہ. اسے چونکہ سائنٹیفکلی نہیں مانا جا رہا ڈیولز آئلینڈ، 10-15-20 طرح کی سائنٹسٹ کی تھیوریز ہیں کہ شاید یہ ہوتا ہوگا اس جگہ، شاید یہ ہوتا ہوگا، میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا. شاید یہ ہوتا ہوگا، نہیں یہ کچھ نہیں، ایسے غائب ہو جاتی ہے چیزیں، ایسا کچھ نہیں. غائب ہونا جو ہے وہ تو حقیقت ہے. جب حقیقت ہے تو بس اس کی انٹرپریٹیشن طرح طرح کے ہوتے ہیں اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ سب یہ داستانے افسانے. یہ فلائٹ جو غائب ہوئی، دنیا میں اتنی بڑی سرچ آج تک نہیں ہوئی کوئی، جو 26 کنٹریز نے مل کر کی، اور کوئی ٹکڑا، کوئی ٹریس نہیں ہوا. اس سے راڈار سے جو رابطہ قائم تھا اس کا، وہ دیکھیے یہاں تک تھا، اور یہاں سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ لیفٹ میں مڑ گیا نا، جانا ادھر، یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے بیجنگ کا راستہ، روٹ یہ تھا، اور یہاں سے وہ اندازہ لگایا گیا یہ اس لیے کہ اس جگہ تک یہ جہاں سے مڑا ہے یہ پلین لیفٹ میں مڑا ہے، آپ کو میپ پر نظر آ رہا ہے، اس جگہ تک راڈار سے اس سے رابطہ تھا، پلین پائلٹ تھے. یہاں سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا اور وہ لاپتہ ہو گیا. تو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہاں سے اس نے روٹ چھوڑا ہے
اور روٹ چھوڑ کے شاید ادھر آیا اور انڈین اوشن میں آ گیا. یہ انڈمان کے آئیلینڈس ہیں سب سے آخر میں میپ میں, اس کے آگے پھر انڈیا ہے, ہندوستان لیفٹ میں, یہ ہند مہاساگر. اس کی بھی خوب تلاشی لی گئی, اسے بڑا کھنگالا گیا, کچھ پتہ نہیں چلا. دنیا کے کئی بڑے بڑے سمندر کھنگال دیے گئے اس کے آس پاس کے, کوریا اور تھائی لینڈ اور آسٹریلیا اور ان کے پاس کے. دیکھیے یہ روٹ جو ہے, یہ جو چائنا کی طرف جا رہا ہے, یہ ذرا سا کرو ہوا ہے نا, جب تب بیجنگ کو گیا ہے. اس جگہ پہ ہلکا سا کرو ہے پہلے ہی, جہاں پہ یہ انہوں نے اپنا اندازہ دکھایا کہ یہاں سے یہ فل گھوم کے اس نے روٹ بدل لیا ہوگا, شاید, معلوم نہیں ہے. یہ خیال ایک تھیوری ہے, یہ بہت سی تھیوریز میں سے, اور اس لیے پھر انڈین اوشن میں بھی ڈھونڈا گیا, روٹ اس طرف بدلا گیا, یعنی اندازہ یہ لگایا گیا. جس جگہ سے ذرا سا کرو ہے, اگر یہ کرو نہیں لے اور سیدھا نکل جائے, تو دیکھیے میں اگلے میپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ چائنا کا روٹ ہے, جہاں سے یہ مڑتا ہوا دکھایا تھا ادھر نہیں مڑا, یہ گلابی پنک کلر سے, تو یہ بیجنگ کو جاتا, یہ تقریباً سیدھا نکل گیا. تو یہ ڈریگنز آئیلینڈ کا روٹ ہے. اب یہ ڈریگنز آئیلینڈ کو تو ابھی ہمارے سائنٹسٹ مانتے ہی نہیں. یہ نام بھی اس تکون کو اتنی, اس کو ایک فرضی دیا گیا کہ ڈریگنز آئیلینڈ, اور یہ صدیوں سے چلا رہا ہے نام یہ اس علاقے کا. اور اس کے بارے میں جو چیزیں واقعات تاریخ میں ہیں وہ سب نہیں بتائے تھے آپ کو, اس کے کچھ خلاصے میں نے کچھ چیزوں کے رکھے تھے. اور یہ ایک پلین ابھی یہ غائب ہوا, یہ میرا اپنا خیال یہ کہ شاید ہی یہاں جا کر غائب ہوا. جب وہ بھی تو خیال ہی ہے ان کا کہ روٹ بدل کے بالکل ہی یو ٹرن لے لیا اس نے, اور یو ٹرن نہیں لیا اور سیدھا اگر گیا ہے یہ, تو وہاں نکل گیا. جہاں سے رڈار سے رابطہ ٹوٹا اس جگہ سے ہلکا سا کرو لے کے بیجنگ کی طرف جانے کے بجائے سیدھا کر نکل گیا, تو تقریباً اتنی ڈسٹینس کے اوپر یہ ڈریگن آئیلینڈ ہے. اور وہاں پر جو جہاز آج تک غائب ہوئے ہیں, یا جو پلین, چاہے وہ پانی کے جہاز, ان کا کبھی کوئی پتہ نہیں چلا, کوئی ٹکڑا کبھی ملا نہیں, وہ لاپتہ ہو گئے. تو یہ ایک واقعے کو میں اور آپ سے بتانا چاہتا تھا, جس کے بارے میں میرا اپنی توجہ انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ ادھر نکلا ہے اور ادھر غائب ہوا ہے. بہرحال اس سے یہ بھی پھر یاد دہانی والے حصے کے اندر ہے کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال کا مرکز ہے, یا دجال یہاں پر قید ہے. ایک حدیث ہمیں مل رہی ہے, تمیم داری عیسائی تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا. بہت طویل, بہت لمبی حدیث ہے, مسلم اور ابو داؤد میں, کہ انہوں نے یہ بتایا کہ 1 مہینے تک ان کی کشتی کہیں موجوں اور پانی کے حوالے ہو کے کہیں نکل گئی تھی, اور پھر ایک ٹاپو اور ایک آئیلینڈ اور ایک جزیرے پر پہنچ گئی تھی. اور وہاں لمبی تفصیل ہے, جساس یا جاسوسا یا کون بڑے بڑے بالو, وہ پھر ان کو دجال کے سامنے لے گئی, چینس میں بندھا ہوا تھا. بہرحال وہاں دجال سے ملاقات ہوئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تائید کی اور سب کہا ان سب کو سناؤ. یہ لمبی حدیث ہے بہت, یہ تو تم سب کو سناؤ. اور آپ نے خوشی کا ظاہر کرتے ہوئے کہ جو اس انداز میں خوشی ظاہر کی کہ جیسی باتیں دجال کے بارے میں بتاتا ہوں, یہ تقریباً ویسی تفصیلات ہیں جو یہ کہنے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انہی کے مدینے میں ایک لڑکا تھا ابن سیاد کے نام کا, اس پر شک کرتے تھے کہیں یہ دجال نہیں ہو. بہت حدیثیں ابن سیاد کے نام کے پورے باب ہیں حدیثوں کے اندر. اس کا پیچھا کرتے تھے, چھپ چھپ کے اس کی باتیں سنتے تھے, اس سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے. اور حدیث کی کتابوں میں ابن سیاد کے نام پہ پورے باب الگ ہیں. یہ ہر دور کا یہ اس میں دجال کس شکل میں, کہیں کسی اور شکل میں دجالی صفت والے لوگ ظاہر ہو سکتے ہوں, لیکن اصل دجال کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں قیامت کے قریب ظاہر ہونا ہے, تو مدینے میں کیوں تلاش کر رہے ہیں, یا مدینے میں کسی پر کیوں شک کر رہے ہیں. تو ہر دور میں وہ خاص دجال سے لنک والے لوگ ہیں, لوگ ہوں, تنظیمیں ہوں, وہ تو قید ہے کسی شکل میں, پوری طرح آزاد نہیں ہے, لیکن کنٹرول تو پھر بھی وہی کر رہا ہے. تو پھر کون ہے یہ؟ پہلی بات تو یہ کہ سمندر میں ہے. دوسری بات یہ ابن سیاد سے متعلق ایک حدیث میں نے یہاں پر, بہت ہیں حدیثیں, یہ مسلم و ترمذی کی حدیث ہے. ابن سیاد سے ایک بار پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے,
تو اس نے کہا ایک تخت کو دیکھتا ہوں سمندر پر پانی پر. فرمایا ابلیس کے تخت کو دیکھتا ہے تو. ہر آدمی تو نہیں دیکھتا ابلیس کے تخت کو, اور ابن سیاد کو تو خاص طور سے وہ بہت مسٹیریس سمجھتے تھے اور چھپ چھپ کر نگرانی کرتے تھے. اور اس سے کہا کہ تو یہ دجال ابلیس ہے. اور ابلیس سے مطلب میں یہاں پر یہ ذہنوں میں نہیں آئے کہ وہی قصہ آدم و حوا والا آج تک چلا رہا ہے. جو بھی اس دور میں سب سے بڑی شرکی قوت کا اب جو سربراہ ہے وہ ابلیس تو ایک صفاتی نام ہوا, وہ ابلیس آج تو وہ سمندری کسی علاقے میں ہے. پہلی بات وہی دجال ہے, دوسری بات اور تیسری بات کہ وہ ایسٹ کی طرف ہے, مشرق کی طرف ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث ہے بخاری مسلم و ترمذی کی کہ ادھر سے آئے گا, ایسٹ مشرق کی طرف سے آئے گا. تو یہ جو غیر معمولی اور عجیب و غریب علاقہ ہے مشرق کی طرف پانی یا سمندر میں, وہ یہ تھے. اس کی تفصیلات میں نے غیر معمولی آپ کو بتائی تھی. بائبل کا حوالہ ایک دیکھ لیں آپ. یہ بائبل کا آخری چیپٹر ہے, لاسٹ بک. اس نے چیپٹرز کئی ہیں. آخری کتاب بائبل کی. بائبل میں کہ دو حصے, اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی بھی آخری کتاب. اردو میں اس کا نام ہے مکاشفات یوحنا. مکاشفے, کشف کی جمع مکاشفے. اور یہ تو نام ہندی اور اردو انگلش میں یہ بائبل والے سب چیپٹر اور بکس کے بدل دیتے ہیں نا. اس کا نام جو ہے وہ انگلش میں ہے دا ریویلیشنز آف سینٹ جان, اور ہندی میں اس کا نام پرکاشت واکیہ. اس کا چیپٹر نمبر, یہ آخری بک کا بائبل کی چیپٹر نمبر 20. یہ سمجھ لیں آپ مکاشفہ ہے تو ایک تمثیلی زبان میں, ایلیگوریکل لینگویج میں. یہ جو زبان ہے اس کی, یہ جسے سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, تمثیلی زبان میں جو کشف ہوتا ہے النکرت بھاشا میں. پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا. اس کے پاس اتھاہ گڑھے کی کنجی تھی, بہت گہرائی, اور وہ ہاتھ میں ایک زنجیر لیے ہوئے تھا. اس نے اژدہا یعنی پرانے سانپ, اژدہا اور سانپ ابلیس کے لیے استعمال ہوتا ہے بائبل میں. اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑا اور اسے 1000 سال کے لیے باندھ دیا. تو کوئی ہے جو اترا اور اس نے آ کر 1000 سے اسے انہوں نے فرشتہ لکھا ہے. ان کے ہر چیز ایکوریٹ نہیں ہے, تو اسے باندھ دیا. اور وہ تمیم داری نے بھی کہا تھا کہ چین سے بندھا ہوا. تو چین یہ چین نہیں ہے مادی چینز. پہلے اسے بھی سمجھ لیجئے, بھی تمثیلی بات ہے. کن چیزوں سے باندھا ہے, کیسے باندھا ہے, جسے ہم اپنی زبان میں زنجیریں کہہ رہے ہیں. اسے 1000 سال کے لیے باندھ دیا اور اتھاہ گڑھے میں ڈال دیا اور اسے بند کر کے اس پر مہر لگا دی تاکہ وہ قوموں کو گمراہ نہ کر سکے جب تک کہ 1000 برس پورے نہ ہو جائیں. اس کے بعد اس کا کچھ عرصے کے لیے کھولا جانا لازمی ہے. یہ نکلے گا آخر کے دور میں. یہ دجال کا ذکر کیا ہے بائبل کی آخری بک کے اندر. ابھی قید ہے اور آخری زمانے میں اس کا نکلنا بھی لازمی ہے. اسے قید کیا گیا. قید کرنے والی کوئی قوت اوپر سے آئی تھی. ورس نمبر 7 سے 8 ریویلیشنز آف سینٹ جان, اسی آخری بک کی. جب 1000 برس پورے ہو چکے, اب معلوم نہیں ان کا 1000 برس سے مراد کیا ہے, اسے بھی تمثیلی ہے, ہم جانے دیں. تو شیطان اپنی قید سے رہا کر دیا جائے گا. یہ شیطان قید ہے یہ. اور دجال کے بارے میں بتایا کہ وہ سمندر کے اوپر اور مشرق سے آئے گا. یہ دجال اور شیاطین کا جو ہیڈ ہے یہ ایک ہی ہے. اسے ہم ہیڈ کو ابلیس کہہ لیں. تو شیطان اپنی قید سے رہا کر دیا جائے گا اور ساری قوموں کو کنٹرول کر رہا ہے. وہاں سے کنٹرول جاری ہے. خود نکلنے پہ اس کے روک لگی ہوئی. اس کی انسانوں اور جنوں میں جتنے شیاطین ہیں وہ اس کے کنٹرول میں چل رہے ہیں. یہ جنگ جاری ہے. رہا کر دیا جائے گا اور ساری قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف آباد ہیں یعنی یاجوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے جنگ کے لیے جمع کرے گا. اب یاجوج ماجوج کا ذکر دجال کے ساتھ آ گیا. اس سے اور واضح ہو جائے کہ ابلیس اور دجال ایک ہی ہے. یہ دجال کا ذکر چل رہا تھا اسی کے ساتھ, اس لیے کہ حدیثوں میں بھی پھر وہ یاجوج و دجال کے فوراً بعد یاجوج ماجوج آ رہے ہیں اسی دور میں, حضرت عیسیٰ کے دور میں. حضرت عیسیٰ کے سامنے ہی دجال بھی ہے. دجال حضرت عیسیٰ کے ہاتھ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر یاجوج و ماجوج کی فوج آ رہی ہے.
تو جو اور ساری قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف آباد ہیں، یعنی یاجوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے جنگ کے لیے جمع کرے گا، اور ان کا یاجوج ماجوج ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا. ابھی یاجوج اور ماجوج والی بات اور آگے قرآن میں آ رہی ہے. میں نے آپ کو ریلیونٹ یا متعلقہ بائبل کی ورسز جس میں دجال کا ذکر تھا اور انہی کے ساتھ پھر یاجوج ماجوج کا تھا، اور پھر یاجوج ماجوج کا ذکر اب سورہ کہف میں اب آگے آ رہا ہے. یہ مشرق کے سفر کے بعد کی آیت، یہ سفر نہیں کہیں اسے ہم، سفر تو یہ دنیا کے بادشاہوں پہ جب فٹ کیا تھا. یہ جو مشرق ایسٹ والے حصے کا جو انہوں نے سرویلنس یا معائنہ یا تلاش جو ذوالقرنین کی تھی پلیس، کس کی تلاش میں ہو سکتی تھی، یہ وہاں سے پورا کرنے کے بعد یہ پھر یہ آیت آئی ہے کہ کذالک ایسے ہی ہے، وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، اور اس کے حال کی ہمیں پوری طرح خبر ہے یہ کیا ہوا تھا. اب یہ یہاں پر ہم نے درس ختم کیا تھا پچھلا. یہ ایسٹ کے سمندر میں جو ڈریگنز آئیلینڈ ہے بالکل اس کے پیرالل پچھم میں ویسٹ میں ایک اور جگہ ہے، وہ برموڈا ٹرائنگل کہلاتی ہے. وہ ڈریگنز ٹرائنگل تھی. ڈریگنز ٹرائنگل کے بالکل جو اسی ارض البلد یا اسی لانگیچیوڈ کے اوپر جو ہے وہ، اور زمین کو جو ہم بیچ میں سے درمیان میں اس کے پیچھے جب تقسیم کرتے ہیں تو جتنے ڈگری مشرق میں اتنے ڈگری ویسٹ میں، پھر اسی کے پیرالل ایک اور سمندر میں فرضی ٹرائنگل ہے. اسے بھی سائنٹسٹ نہیں مانتے. ٹرائنگل سے مطلب کچھ بنا ہوا نہیں، لیکن وہ تکونی جگہ. اور یہاں پر بھی حیرت انگیز واقعات، پوری ایک لمبی ہسٹری اور تاریخ میں یہاں سے بھی وابستہ ہیں. یہاں پر میں نے بات ختم کی تھی پچھلے درس کی. تو بالکل اس کے پیرالل وہ جگہ جس کے بارے میں ہم نے کہا یہ تو ایسٹ میں ہے اور دجال کا مسکن ہے. یہ جگہ ذرا برموڈا ٹرائنگل یہ کیا ہے؟ یہاں بھی جہاز غائب ہو جاتے رہے ہیں پلین جس کے اوپر سے، اور عجیب و غریب واقعات پیش آئے. اور پھر میں کچھ انٹرسٹنگ بات سنا دوں آپ کو، اس کے گواہ یہاں موجود ہیں. یقین نہیں آتا مجھ سے کوئی کہتا مجھے یقین نہیں آتا، میری ریکارڈنگ جو کوئی لوگ سنیں گے وہ یقین نہیں کریں گے. یہ ان حصوں کی جب میں پکچرز نکال رہا تھا اور تحقیقات کر رہا تھا، اور تحقیقات چیزیں تو معلوم تھی، لیکن یہ کہ آپ کو دکھانے کے لیے کیا کیا پوائنٹس نکالیں اور کون کون سی جگہوں سے میں گوگل ارتھ پہ سے اور مختلف جگہوں سے پکچرز نکالوں، کئی گھنٹے لگے اس کے اندر. بہت سی نکال کے میں نے ایک فولڈر میں سیو کر دی. آتا تھا کہ یہ کر دی، کرتے رہے ہمیشہ سے، سیو ہو گئی. فلاں فولڈر میں نوٹ اطلاع ہے کہ یہ سیو ہو گئی. اس کے بعد جب فولڈر دیکھا تو خالی تھا. کئی گھنٹے کی محنت برباد گئے، سر پکڑ لیا کہ یہ ساری سیو ہوئی تھی بھائی. اور پھر میں نے اس کے بعد پھر میں نے اب کہا کہ پھر نئے سرے سے نکالتا ہوں. نکالنا لمبا کام تھا سارا، جو بہت ہی بالکل ایکوریٹ جن کو نکالنا تھا پھر شروع کی اور ڈھونڈا، اور ایک ایک کر کے میں نے کہا ایک سیو کی پہلے میں فولڈر میں چیک کر لوں کہ سیو ہو کے آگے ہی نہیں آگے، دیکھا تو نہیں تھی. پہلے ان کو فون کیا میں نے، اکبر کو، دور تھے. میں نے کہا اسی وقت کا کام ہے، ابھی دکھانا ہے کچھ. تو ان کو تو نہیں بتایا بات کیا ہے. شجاع کو فون کیا کیونکہ ان کو جو کمپیوٹر کو اچھا جانتے ہیں، مقصد اس سے تھا. شجاع نے کہا کہ میں یہیں قریب میں ہوں، آؤں. میں نے کہا فوراً آ جاؤ. ان کو آ کے میں نے کہا کہ لو اسے سیو کرو. اب اسے میں کاپی کرتا تھا، میں نے پروگرام بدلے کئی، کاپی کرتا تھا، پینٹ پروگرام ہے اس میں کرتا تھا، اور اس کے بعد سیو کرتا تھا تو نہیں آیا. میں نے شجاع کے ہاتھ میں پکڑایا، وہاں سے آپ کر دیجئے. اور انہوں نے کہ پھر ہنسنے لگے، بولے یہ تو نہیں ہے، یہاں پہ کہتا ہو گیا سیو اور وہاں فولڈر میں نہیں آ رہا. پھر اسے میں نے کاپی کیا ایڈوب فوٹو شاپ کے اندر، وہاں سے کرنا چاہا، پھر نہیں ہوا. بہرحال وہ کافی دیر تک نہیں ہوا. پھر اور کچھ پروسیس اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے جب ہم نے اتنی نگرانی کی پھر ہونا شروع ہو گیا بات کو سے. کہتے کوئی کمپیوٹر میں کوئی ہو گیا ہوگا، کبھی خرابی ہو جاتی ہے، کوئی پروگرام خراب ہو جاتا ہے، کرپٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جب ایک ایک کی نگرانی باقاعدہ شروع کی کہ اب دیکھتے جائیں، چیک کرتے جائیں، تو پھر وہ ہونا شروع ہو گئے. ایک عجیب بات یہ، اس کی جب میں انکوائری کر رہا تھا تو میرے ساتھ عجیب اس طرح کی چیزیں ہوئیں جسے آپ کہیں گے یہ تو بالکل سپرسٹیشس باتیں کر رہا ہے. کل پھر یہ پچھلی جمعرات کی بات ہے، رات کی جب میں جمعے کے درس کے لیے چیزیں نکال رہا تھا. کل رات تھرسڈے کو پھر نکال رہا تھا چیزیں. آج صبح کے درس کے لیے ندیم بیٹھے تھے میرے پاس. اتنی سمپل سی بات، ایک جگہ مجھے کلر چینج کرنا تھا رائٹنگ کا، کہ بھئی اسے لال کلر میں کر دیں.
نہیں ہوا. بلیک کا بلیک ہی رہا, وہ بلیک تھا. کئی دفعہ کوشش کی, یہ ندیم بھی ہنستے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہو ہی نہیں رہا. کتنی کوشش کر لیں اس کا کلر چینج نہیں ہوتا, بلیک سے نہیں بدلتا, بلکہ پھر وہ اندر سمندر کے حصے کا تھا لائٹ گرین وین, وہ بھی کالا ہو گیا سب. اور اس میں کوئی خرابی نہیں, ہمارے کسی پروگرام اس میں اب ٹھیک کام کر رہا ہے. بہرحال وہ بہت دیر کی کوششوں کے بعد پھر اسے روک دیا, پھر اسے دوسرے اس جگہ پر دوسری فائل کھول کے وہاں کیا, وہاں سے لا کے ادھر کاپی کیا تو ہو گیا وہ. لیکن جو رننگ پروگرام جس میں کر رہا تھا اس میں وہ ہو نہیں پایا تھا. اب یہ باتیں میں آن ریکارڈ ایسے کہہ رہا ہوں جیسے ساری دنیا میں جائیں گے اور لوگ ہنسیں گے کہ یہ سپرسٹیشس باتیں کر رہے ہیں. ہو جاتی کبھی کبھی گڑبڑ, کسی خاص وقت میں ہو جاتی ہے, ہو گئی ہوگی. اسی خاص وقت میں ایک ایسی چیز تھی بالکل ناقابل, تو سب کچھ پروگرام سارے ٹھیک ہے, کمپیوٹر میرا بالکل ٹھیک ہے, کام کر رہا ہے بالکل صحیح, وہ پروگرام بھی سارے صحیح رن کر رہے ہیں. یہ بھی اس کی چیزیں کر رہا تھا تو غائب بھی ہو رہی تھی وہ پروگرام, اور کاپی بھی صحیح نہیں ہو رہی تھی. اور کسی چیز میں کچھ دوسری فائل کھول کے دوسرے ٹاپک کروں تو سیو بھی ہو رہی تھی. عجیب قوتیں ہیں اس کے, جو یہاں بیٹھ کر اگر اس کی ہم تو اس کی ہم تحقیقات کر رہے ہیں تو ہم بھی نظر میں ہیں. اس حد تک کہ یہ ہماری یہ ایکٹیویٹیز تک جو ہے یہ دیکھی جا رہی ہے, یہ کر کیا رہے ہیں, یہ کیا چیزیں نکال رہے ہیں. بہرحال یہ برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں اب تفصیل سنیے. اس کے پیرل جو ہے یہ ہے پچھم میں. اب یہاں سے پورب کے بعد یہاں سے کا دور کہ پھر اس نے اپنے اور ذرائع کا استعمال شروع کیا. تم ادبا سببا حتی اذا بلغ بین السدین. اب اس کی تشریح ذوالقرنین جو دنیا والے تھے اس کے بارے میں نے کچھ اور بتائی تھی. اب یہ تشریح اور ہے کچھ جو آخری دور کے لیے جو اصل ذوالقرنین ہے ان کے معاملے میں, یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا, اور وہاں انہوں نے ایک ایسے گروہ کو پایا کہ جو بہت مشکل سے بات سمجھ پائے. لا یکادون یفقہون قولا, لفظی ترجمہ اس کا ہوگا کہ بات سمجھتے نہیں تھے لیکن بہرحال آخرکار سمجھ گئے, ورنہ سمجھتے نہیں تھے. تو بہت مشکل سے ان کی بات سمجھ میں آئی. تو یہ جو ذوالقرنین کسی سے بات کر رہے ہیں, اگر یہ وہ شخصیت, یہ کوئی مادی شخصیت نہیں ہے, کوئی یہاں کا جو رولر, تو یہ بات بھی جن سے ہو رہی ہے وہ بھی انسان نہیں ہے, ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو رہا ہے. تو وہ جو خیر کی قوتیں جن کے یہ جو ان کے انڈر میں ان کی لیڈرشپ میں ہے ذوالقرنین کی یا ان کی مہدی کی, یہ ان قوتوں کے دوسرے اور جو وہ دوسری لشکر ہیں فوج کے, ان میں سے کسی سے ہو رہی ہے کہ وہ اس علاقے کے پریشان ہیں, اس جگہ کے جو کچھ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نظام ایسے, یہ چاہتے ہیں یہ نظام ایسے چلے گا, وہ ان کو کلیئر نہیں ہو رہا ان کو. اور کیوں نہیں ہو رہا, پریشانی کیا ہے؟ یہ بات ہے یہ اس علاقے کی. میں نے آپ کو میپ پر دکھایا یہ جگہ جو جہاں پر یہ پہنچے, کیسے میں نے یہ پلیس کی, یہ وہی ہے اصل میں. اس کے پیرل جب اس جگہ آئی وہی چیزیں یہاں پہ پیش آ رہی ہیں. وہ جو دجال کا گڑھ ہے اس کے پیرل جگہ آ رہی ہیں, اور وہی بالکل حالات پیش آ رہے ہیں اس جگہ پر سب پوری دنیا کے اندر. تو اس لیے اس جگہ کو پلیس کیا کہ پھر یہ اور کوئی خاص چیز ہے اور خاص جگہ, یہ برموڈا ٹرائنگل کہلاتی ہے. پہلے اس کی تفصیل سن لیجئے, پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ وہ کیوں پریشان تھے. وہ ان کی فورسز کے, ان کی یوں کہہ لیں لشکر کے کا وہ حصہ جو ہے وہ کیوں پریشان تھا جو اس جگہ پر اس جگہ کا تھا. یہ جو برموڈا ٹرائنگل ہے یعنی اس میں بین السدین دو, یہ الٹے ہاتھ کو یہ فلوریڈا امریکہ کا ایک حصہ درت یہ نوک آئی ہے, یہاں میامی ہے, یہ جہاں نوک ہے اس کی. برموڈا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے, یہ اوپر ہے آئیلینڈ ٹاپو, اور پھر یہ جو ہے پیوٹو ریکو نیچے, یہ تکون ان تین جگہوں سے مل کر بنتا ہے. اور اس کی جو بیس آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ ہلکے نیلے کلر میں, یہ بہاماس آئیلینڈس, یہ بہت سے جزیرے ملا کر ایک حکومت کہلاتی ہے, بہاماس ان سب کا نام ہے. اور اس سے ملا ہوا اس کے سے کیوبا ہے, اس ٹرائنگل سے ملا ہوا اسی علاقے کے برابر میں بالکل. بین السدین سمندر میں یہ بھی سب یہ پہاڑی, کیوبا پورا پہاڑ ہے. پہاڑ پر یہ آتش فشاں کسی طرح بہت پہلے کبھی جوالا مکھی تھا, وولکینو, اور وہ بند ہونے کے بعد پیسے ایک یہ لینڈ بن گئی, یہ پہاڑی لینڈ. یہ پورا کیوبا ایسے ہی, اور پورا یہ بہاماس کا سارا علاقہ ایسے ہی. یہ ہیں دو پہاڑ جن کے درمیان میں, اور ادھر وہ حصہ جو فلوریڈا یہ ان کے درمیان کا حصہ ہے. یہ ہے دو پہاڑوں کے درمیان کی جیسے ہم کہہ لیں کہ بین السدین.
دو اوٹوں یا دو پہاڑوں کے درمیان اس جگہ پہ پہنچے اس علاقے میں، یا اس کا معائنہ. اب یہ اس کے اوپر بڑے میپ میں یہ اس جگہ پر ہے، اور میں آپ کو وضاحت کرنے کے لیے میپ دکھایا میں نے. یہاں کے بارے میں کچھ واقعات تھوڑے سے، بہت تھوڑے سے ہیں، اور اس میں سے ہر واقعہ کمپلیٹ نہیں ہے. اس ہر واقعے کے اندر بڑی بڑی حیرت انگیز چیزیں. میں تو صرف مین آپ کو ایونٹ بتا رہا ہوں، اس کی تفصیلات ہر ایک کی بہت عجیب عجیب ہیں، اور سب موجود ہیں. آپ لوگ کہیں نکالیں تو پڑھ سکتے ہیں اسے. فلائٹ 19 دسمبر 1945 میں فلوریڈا کے سمندری اڈے سے، بحری اڈے سے ایک ایونجر پلینز کی، وہ ایک روٹین کا نام ہے ان کی، ایونجرز پلینز کی جو روٹین کی ایک فلائٹس تھی، اس میں فلائٹ 19 تھی. وہ فلائٹ 19 والا پلین غائب ہو گیا، پھر کبھی واپس نہیں لوٹا وہ اس علاقے پہ سے. ایسا نہیں کہ یہاں سے کوئی گزرتا نہیں ہے، بہت ٹریفک گزرتا ہے، اور اس میں بھی ڈریگن آئلینڈ پہ سے بہت ٹریفک گزرتا ہے، ایئر ٹریفک بھی اور سی ٹریفک بھی. تو ہر ایک کے ساتھ ہر وقت نہیں ہوتا، لیکن کچھ بیچ میں مسٹیریس غیر معمولی واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور وہ ہوتے ایسے کہ پھر کوئی ٹریس نہیں ملتا. یہ فلائٹ غائب ہوئی. اس کے بعد اس فلائٹ کی تلاش میں بھیجا گیا، 2 میرینرز پلین بھیجے گئے، ہوائی کشتیاں جو اس پہ لینڈ کر جاتے ہیں سمندر کے اوپر. اس کی تلاش میں بھیجا گیا، اور جو نیوی تھی اس نے بھیجا. ان میں سے ایک آیا واپس، اسے تو نہیں ملا تھا، یہ واپس آیا. دوسرا کبھی واپس ہی نہیں آیا، جو تلاش میں گیا تھا اس کا بھی کبھی پتہ نہیں چلا. کبھی واپس نہیں آیا، اس کا بھی کبھی پتہ نہیں چلا کیا ہوا. ارے بھائی، ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ رہا ہوگا. یہ جو دونوں ساتھ میں تلاش میں میرینرز گئے تھے، اور بیس سے بھی کانٹیکٹ رہا ہوگا میامی سے. اس کے بعد یہ ہوتا کہ خراب ہو گیا، ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، تو آخر وقت تک ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہے. میرینرز وہ بتاتے کہ اب ہم پریشانی میں، SOS بھیجا جاتا ہے فوراً کہ مصیبت میں فوراً مدد کرو. کچھ نہیں ہے، ایک کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا. ایک واپس آیا. جنوری 1948 میں ایک اسٹار ٹائیگر ٹوڈور جو ہے Mark 4 پلین ہے، اس میں 25 مسافر تھے، یاتری. یہ برموڈا ٹرائنگل کے اوپر لاپتہ ہو گیا، غائب ہو گیا. یہ وہی برموڈا آئی لینڈ ہے، وہاں پر اس کے بہت قریب تھا اور لینڈ کرنے والا تھا. برموڈا جزیرہ جو اپنے کا آبادی، تو وہاں لینڈ اس سے پہلے ہی غائب ہو گیا، پھر پتہ نہیں چلا اس کا کہاں گیا. فلائٹ DC-3، اس میں بھی 25 مسافر تھے، عملے کے 3 افراد تھے. یہ فلائٹ بھی لاپتہ ہو گئی، غائب ہو گئی. فلوریڈا یا میامی سے 50 کلومیٹر دور رہ گیا تھا وہ، اور وہاں پہ لینڈ کرنے والا تھا میامی میں، تو غائب ہو گیا. 1954 30 اکتوبر فلائٹ 441، اور یہ بھی نیوی کا بہت بڑا پلین تھا. یہ بھی لاپتہ ہوا، غائب ہو گیا. 42 لوگ تھے، کچھ پتہ نہیں چلا کبھی کسی کا. اور اس میں 42 جو تھے یہ سب نیوی اور نیوی کے آفیسرز، ان کے گھر کے لوگ تھے. ان کو بھیجا جا رہا تھا دوسری جگہ پر فیملی سمیت ان سب آفیسرز کی، نیوی آفیسرز کے سارے غائب ہو گئے. C-54 اسکائی ماسٹر 3 جولائی 1947 میں یہ برموڈا ٹرائنگل پر، بظاہر میں نے لفظ لکھا اس میں اپیرنٹلی، کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی طوفان میں پھنسا تھا. اور اس کی ڈیٹیلز میں یہ ہے کہ پائلٹ سے جو رابطہ قائم تھا اس سے پہلے تو کہہ رہا تھا ویدر بالکل کلیئر ہے، موسم بالکل صاف ہے، کسی جگہ کچھ نہیں. تو جہاز پہ 85 پیسنجرز تھے اور کریو کے لوگ تھے. ختم ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا. جہاز کا کسی پلین کے کسی حصے کا کوئی کبھی پتہ نہیں چلا. میری سیلیسٹے، اس کا نام پڑ گیا گھوسٹ شپ، بھوتیا جہاز یا بھوتنا کہہ لیں، اس کا یہ نام پڑ گیا. اس لیے کہ ایک دوسرا جہاز تھا، اس نے دیکھا ایک دوسرے پلین نے کہ خود سے چل رہا تھا سمندر میں، اور اس پر کوئی سوار نہیں تھا. مطلب پیسنجرز کہاں گئے ان کا پتہ نہیں چلا، اور پلین چل رہا، اور یہ پانی کا جہاز یہ چل رہا تھا. پیسنجرز اس کے سارے مسافر گئے کدھر ان کا پتہ نہیں تھا کچھ. تو اس کو گھوسٹ شپ کہا جانے لگا. پھر ایک اور گھوسٹ شپ، یہ برموڈا ٹرائنگل کا ایک اور گھوسٹ شپ، اس کے یہ یہاں رائیو ڈی جنیرو سے پورٹ لینڈ جا رہا تھا نارتھ کیرولینا میں. پھر کیپیٹر جو ہے وہ اس کے پاس کیپٹن سمیت سب کے سب غائب ہو گئے، جن کا کبھی پتہ نہیں چلا. میرین سلفر کوئن 524 فٹ لمبا یہ جہاز، یہ پانی کا جہاز، اس پہ گندک تھی،
सल्फर 2 फरवरी 1963 को बीमॉन्ट ये टेक्सास से रवाना हुआ और क्रू के इसके ऊपर क्रू समेत जो है वो 39 लोग थे और ये फ्लोरिडा के पास में ये हमेशा के लिए गायब हो गया। एलन ऑस्टिन नाम की ये अमेरिकी कश्ती है, इसको एक प्लेन इसको एक पानी का जहाज नजर आया, फुल स्पीड से चल रहा था, उस पर कोई नहीं था, खाली था वो बिल्कुल, जो कोई रहे होंगे उनका कुछ पता नहीं कहां थे। यूएसएस साइक्लॉप्स ये जो है ये 4 मार्च को ये जो है ये समुद्री ये जैसे गायब हुआ, ये भी उनकी मेरीन हिस्ट्री के अंदर जो है एक अजीब व गरीब वाकया मालूम कि ऐसा रहा था कि हुआ क्या, इसका गया कहाँ पता नहीं कुछ। यूएसएस स्कॉर्पियन उसका नंबर है, ये अमेरिकी नेवी के एक न्यूक्लियर पावर से चलने वाली, ये बहुत मोस्ट मॉडर्न है, न्यूक्लियर पावर से चलने वाली जो है पनडुब्बी या सबमरीन, ये 1968 में ये गायब हुई। सबसे पहले यानी ऑन रिकॉर्ड, लोगों में तो कहानियां चली आ रही होंगी, ऑन रिकॉर्ड सबसे पहले कोलंबस ने उस जगह के बारे में कुछ बातें कही। कोलंबस तो बहुत मशहूर है, आप में से ज्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा, सयाह था, टूरिस्ट यानी दुनिया का सफर करने वाला। तो उसने सबसे पहले कोलंबस ने रिपोर्ट किया उस जगह पर, ये कैंपस की सुई बड़ी अजीब तरीके से, और अब बहुत से लोगों ने बात को हमेशा ये रिपोर्ट किया, जो बहुत से लोगों ने और रिपोर्ट किया कि वहां से गुजरते वक्त सुई बड़ी बहुत ही बेतुकी जगहों पर थरथराती रहती है, जो उसकी कंपास की है, नेविगेशन के उसके जितने इंस्ट्रूमेंट्स की सुई जो है वो फिर कंट्रोल में नहीं रहती, और कुछ तरह तरह की अजीब व गरीब लाइट्स नजर आई। ये सबसे पहला रिकॉर्ड इस जगह पर, इस एरिया के अंदर ऑन रिकॉर्ड जो चीजें मौजूद हैं वो कोलंबस ने जो सफरनामा लिखा है उसके बाद फिर और। अब ये तो पुरानी बातें थी, कोलंबस से पहले अभी तक कि यहां तक कि मैंने आपको 1960s तक की बताई थी। ये रीसेंट कुछ वाकयात 1991 का, ग्रुमान कुगार जेट प्लेन, जेट बहुत बड़े प्लेन होते हैं, उनको एक रेडियो मैसेज मिला कि हाइट बढ़ाइए अपनी, हाइट बढ़ाई, बढ़ाते गए उसके बाद पता नहीं, हाइट बढ़ाते बढ़ाते वो लापता हो गया। ये रेडियो मैसेज मिला था कि हाइट अपनी बढ़ाओ, रडार से निकल गया। फिर 1999 में ये प्लेन जो है कार्गो, ये शिप जो है ये कार्गो शिप है, उसको जेनेसिस उसका नाम था। उसने करीब से गुजरने वाले एक और शिप को SOS भेजा कि पंप में हमारे खराबी हो गई है। फिर उसके बाद पता नहीं चला उसका, जेनेसिस का, उसके बाद पता नहीं चला, खाली ये कहा था कि पंप में कुछ खराबी हो गई है। फिर उस जगह का कोस्ट गार्ड्स और बेपर जितनी भी तलाश की गई, फिर कोई ट्रेस नहीं मिला उसके बाद उसका। ये 2003 का है, 18 जून को न्यूली मैरिड थे फ्रैंक रोमिना लियोन। ये अपनी मॉडर्न ये मामूली कश्ती, किससे मत समझिएगा कि जैसे हमारे यहाँ कश्तियाँ होती हैं तो बहुत सेफ होती हैं, तो वो निकले फिशिंग के ऊपर, मछली के शिकार के ऊपर, फिर वो कभी वापस नहीं लौटे। और फिर उनका तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस USA गवर्नमेंट ने बहुत कराया, पता नहीं चला कहीं कि क्या हुआ। ये करीब के कुछ वाकयात थे, बहुत हैं, और इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में, ड्रैगन ट्रायंगल भी और बरमूडा ट्रायंगल भी, कि ये वाकया डिटेल से इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, जिनमें तरह तरह से टुकड़े हैं कि गायब हो गया। बस इतनी बातें मैंने, और तफसीलात हर एक के बीच में हैं कि कितना सेफ था और क्या था और कब तक रेडियो मैसेज था, ये तफसीलात और फिर और बहुत से वाकयात इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं अगर चाहें तो। ये मैंने खाली एक हल्का सा, ये बहुत हल्का सा हुआ, इतनी देर में वक्त बहुत लग गया बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ बताने का। ये और ऐसी इससे ज्यादा खतरनाक इलाका वो है ये ड्रैगन ट्रायंगल। अब उस जगह पर जहां पर इनकी फोर्सेस का वो ग्रुप या जो भी है वो भी माध्य नहीं रहे होंगे, क्यों उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी, क्या थी परेशानी क्या थी। ये इलाका, इस हिस्से के अंदर याजूज और माजूज की हरकतें, इससे वहां पर परेशान थे। वो जमीन में फसाद बचाते थे, ये खैर की कुव्वतें उनको नहीं कंट्रोल कर, नहीं रोक पा रही। तो उन्होंने कहा कि ऐ ज़ुल्क़रनैन, याजूज और माजूज ये जमीन में फसाद मचाते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं आ पा रहे, ये खैर की कुव्वत, ये तो मार्का चल रहा है, कहीं शर की कुव्वतें आगे आ जाती, कहीं खैर की, कभी भलाई की, कहीं तबाही वाली, यहाँ हमारे कंट्रोल में वो नहीं आ रही। फहल नजालो लका खर्जन
علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا. اب دیکھیے یہی آیات پہلے گزری تھی جب ہم ذوالقرنین کا، ہم اب اس کو دوبارہ چل رہے ہیں نا، جب ان ذوالقرنین کا جب ذکر کر رہے تھے کہ وہ بادشاہ تھے، سائرس کنگ تھے، تو وہاں پر ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا اس ٹکڑے کا، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو ہم آپ کو کچھ خراج دے دیں کہ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیجیے یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے. اب یہاں کوئی مادی شخصیات نہیں کہ خراج دے رہے ہوں، یعنی کوئی پیسے دے رہے ہیں، کوئی کر دے رہے ہیں، کوئی ٹیکس دیں گے. وہ دیکھیں یہاں پر اس آیت کا مفہوم یہ ہے، یہ جو اگلے دور کے لیے جن ذوالقرنین کی بات ہے، جب یہ جو اصل یاجوج ماجوج کے دور کی بات ہے، یہ کوئی منگول کے دنوں کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پر کسی درے میں منگولوں کو ادھر آنے سے روک دیا تھا. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ، یہ نجعل جعل جو عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب بنانا نہیں ہوتا، ہم اردو میں کرتے ہیں ترجمہ بنانا، خلقہ ہوتا ہے تعمیر کر دینا کچھ چیز. یہ ہوتا ہے کوئی نظام یا اصولوں سے متعلق جہاں پہ لفظ آتا ہے کہ ایسا یہ قانون بنا دینے سے متعلق ہوتا ہے جعل، کہ ہم نے یہ طے کر دیا، یہ ٹھہرا دیا، یہ سیٹ کر دیا، یہ ہوتا ہے جعل. تو آپ ہمارے لیے کچھ خارجی، یہ خرجہ باہری آؤٹر، یہ مادی کوئی یہاں پر ایسا ہو کہ مادی اسباب کا کوئی ایسا استعمال کیا جائے کہ جس سے ان کو روکا جائے. جو ہماری جو پاورز ہیں ان سے نہیں روک پا رہے، اب جو فزیکل اور مادی چیزیں خارجی، ان کو بھی کچھ ہمارے لیے یہ دیکھیے کہ ہمارے کنٹرول میں ہو ایسے جہاں جس میں ہمارا انٹرفیرنس نہیں ہے، تو ان کو کیسے آنے سے اس کی بھی ضرورت ہے، کیسے روکا جائے کہ ہم ان دونوں کے درمیان میں ایک رکاوٹ، ان کے آنے کے راستے میں ایک رکاوٹ بنا دیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اترتے یا لینڈ کرتے تھے، اور اترتے لینڈ کرتے ہیں اوپر سے. یاجوج و ماجوج کے بارے میں پہلے سمجھیے. امام راغب کے میں نے ایک حوالہ دیا ہے، بہت سے اور پرانے جتنے لیکسیکنس یا ڈکشنری کے ایکسپرٹس ہیں. لفظ اس کا مادہ الف جیم جیم اج، اس کے معنی گرمی تپش کے ہیں، اور پھر نیچے کا حصہ میں پڑھ رہا ہوں، اجاج یا اجیج النار، شعلہ نار یا اس کی شدید یا تپش و حرارت، اور اسی سے پھر یہ لفظ نکلتا ہے واجتھا وقد اجت، میں نے آگ بھڑکائی جو وہ بھڑک اٹھی. ان محاوروں سے نکلا ہے. یہ جو ہے ایسی انتجد نہار، دن گرم ہو گیا، اسی اج سے یاجوج و ماجوج بنا ہے، یعنی ان کے مادے میں گرمی اور شعلہ ہے. یہ بھی شیاطین ہے، انسان نہیں ہے. یہ کہیں وہ ادھر سے یہ قومیں آ رہی ہیں، یہ قومیں آ رہی ہیں، ان قوموں کے آنے سے بند کر دی. یاجوج وہ ہیڈ ہے جس کو خود ابھی نکلنے سے باہر کن قوتوں کے ذریعے کیسے روکا گیا ہے، جیسے کہا کہ زنجیروں سے قید کر دیا. یہ جو ہے یاجوج و ماجوج، پہلی بات یہ بھی انسان نہیں ہے، جنات میں سے ہے، شیاطین میں سے ہیں. جنات سب شیطان نہیں ہوتے، جنات کے شیاطین میں سے ہیں. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، لفظ جن کے معنی انویزیبل، پوشیدہ، نظروں سے چھپا ہوا. یہ لفظ کے جن کے لفظی معنی ہیں، جن معنی. یہ کوئی جن خالی ایک وہ نہیں ہوتا جیسے ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے کہہ دیا کہ چکن مرغا تو سب مرغے ایک جیسے، تھوڑے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. اس میں یہ بالکل الگ الگ بہت سی الگ الگ اسپیسیز ہیں، الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ ایسے گروپ ہیں جو ایک دوسرے سے صفات خصوصیات بالکل مختلف ہیں، لیکن انویزیبل ہیں. وہ سب ملا کر جن کہلاتے ہیں، بہت طرح کے. تو یہ جن میں یہ گروپ الگ ہے، یاجوج و ماجوج. اور یہ ان کی جو دوڑ کہنا چاہیے، جسے ہم آسمان اسکائز یعنی فضا میں اسپیس سے زمین، لیکن زمین پر یہ ان کا خاص ریسیونگ جو کہ وہ ہے نا، مادی جسم نہیں ہے، یہ ان کا کچھ ریسیونگ سینٹر ہے، یہ برموڈا ٹرائنگل، جہاں پر یہ لینڈ کرتے، اس علاقے میں لینڈ کرتے. تو انہوں نے کہا یہ بہت ان سے بہت پریشانی ہے، زمین پر یہ اترتے ہیں، ان کا کوئی انتظام، کچھ ہمارے باہری مینز جو ہیں ان پر بھی کچھ ہمارا کنٹرول ہو. یہ جو غیر مادی جتنی مخلوقات ہیں وہ ڈائریکٹ انٹرفیئر مادی چیزوں میں، میٹیریل ورلڈ میں نہیں کر پاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کچھ یہ انتظام بھی ہونا چاہیے، ان کے روکنے کا کچھ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ تم کوئی خارجی کسی طرح کی مدد پہنچاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے. تم پہنچاؤ اگر تو اس کی ضرورت نہیں ہے. میرے رب نے مجھے بہت پاورز دی ہیں. قال ما مکننی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ. تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ تمہارے جو الگ الگ، جیسے میں
ڈپارٹمنٹس یا تم یہ جہاں پر پلیس ہو تو تمہارے انڈر میں جو فزیکل جو چیزیں کنٹرول میں ہیں تم ان کے ذریعے پر ذرا سی ہیلپ کرو، مدد کرو. یعنی ان کو یا مقصد یہ مدد کرو کہ مطلب یہ ہو جائے گی سیٹنگ، تم ان کو کام میں لاؤ. مطلب سمجھیے اس کا، پہاڑوں کا ایک فرشتہ ہے، ایک سمندر کا فرشتہ ہے، ایک بارش کا فرشتہ ہے. ایسی اللہ کی طرف سے مختلف فرشتے الگ الگ یا مختلف انویزیبل بینگز جو نظر نہیں آتے، دنیا کے مادی چیزوں کو کنٹرول کرنے میں یہ الگ الگ پلیس تھے یا مقرر ہیں یا اس کے انتظام میں. تو جو یہ وہاں پڑھتے ہیں کہ تمہارے کنٹرول میں جو کچھ ہے تم اس کا استعمال کرو، اور اس کے ذریعے یہ ہے کہ قوت یا انرجی یا پاور جو ہے وہ پیدا کرنی ہے. تم اس کا یوز کرو، تمہیں یہ کرنا ہے بس. اور میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک اجعل بینکم و بینہم ردما، اب ان کا جو لینڈ کرنے کی اور تمہارے درمیان میں جو جگہ میں ایک رکاوٹ میں اس سے بنا دوں گا، کا مطلب کوئی ہاتھ سے بنا نہیں رہے، جعلہ اس کے لیے نہیں استعمال ہوتا. انہوں نے کہ یہ ایک اس بن جائے گی یا روک مقرر ہو جائے گی، میں ایسا کر دیتا ہوں. یہ فورس اور انرجی کا استعمال. تمہیں کیا کرنا ہے؟ لوہے کے ٹکڑے یہ ہوں گے کہ ان کے انڈر کنٹرول اس کا استعمال. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب میں یہ دونوں سروں کیا زمین اور آسمان کے درمیان کا حصہ، جب میں اس کو بالکل سنوار دوں، اس کو جب میں درست کر دوں، تو جب لوہے کے ٹکڑوں کا انتظام تمہیں کرنا ہے، یعنی اپنی قوتوں سے کرنا ہے، کہ مطلب انسانوں کی طرح لوہا لانا نہیں ہے. قال انفخوا، جب ایسا ہو جائے یا کر دیا تو کہا کہ اب ان میں پھونکنا ہے. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ آگ بن گئے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب پگھلا ہوا تانبا اونڈیلنا ہے. لوہے کے ٹکڑے اور تانبا کہاں پر ہے ذرا اسے دیکھیے. سورہ رحمان میں قرآن شریف کا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں انسانوں کے گروہ، اگر تمہاری استطاعت ہو، اگر تم سکشم ہو اس بات میں، ان تنفذوا، کہ تم نفوذ کر سکو، پینیٹریٹ کر سکو، اندر سے گھس کر نکل جانا، نفوذ پینیٹریشن اسے کہتے ہیں. ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمین کی جو لمٹس ہیں الگ الگ، ان کو کراس، ان کو بھید کر، ان کو چیر کر اگر نکل سکو، فانفذوا تو کرو. لا تنفذون، نہیں کر پاؤ گے الا بسلطان، جب تک کہ تم ایکسٹرا انرجی یا ایکسٹرا قوت جو ہے وہ پروکیور نہیں کرو گے، جب تک اس کا انتظام نہیں کرو گے ایکسٹرا قوت کا، تب تک نہیں کر پاؤ گے. ہو جائے گا پھر بات جب یہ کر سکو گے. یہ انسان ادھر ہیں، یہ جب تک قوت اور انرجی کا استعمال نہیں کیا تو یہ اوپر فضا میں نہیں جا سکے. ایسے ہی جیسے ان کی سائنٹیفک پروگریس ہے، ایسی ہے ہر ریس کی، وہ بھی قوم ہے، ان کی بھی پروگریس جاری ہے لگاتار. جو پہلے جو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں تھی وہ اب ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ خاص حصہ ہے شیاطین کا، سب نہیں کہ وہ جن کو آنے سے روکا گیا، جو بے پناہ مادی چیزوں میں دخل دیتے تھے اور تباہی مچاتے تھے. تو ان کے روکنے کا جو ذریعہ بنا، کہا کہ جب تک خصوصی قوت و پاور حاصل نہیں کر پائیں گے تب تک کے لیے روک ہو جائے گی. اور قرآن نے کہا یرسل علیکما، تم شواظ من، تمہارے اوپر اگر تم نے یہ کوشش کی، شواظ شعلے کو کہتے ہیں، آگ کا شعلہ لپکے گا تمہارے اوپر. ونحاس، یہ بہت عجیب لفظ ہے، ڈکشنری میں اس کے اوریجنل ڈکشنری، یعنی زبان کی اوریجنل جو ڈکشنریز ہیں لینگویج کی، نحاس اس کے معنی ہیں لوہے کے ٹکڑے اور تانبا. لوہے کے ٹکڑے بھی اسی کے معنی ہیں، تانبا بھی اسی کے معنی، اور دھواں جو بھی اسی کے معنی، اسی ایک لفظ کے. اور وہاں لوہے کے ٹکڑے تھے جلا کر، اور اس کے اوپر تانبا انڈلنے کی بات تھی، ایک ایلیگوریکل یا تمثیلی زبان تھی. یہ ایک ہی لفظ یہاں پہ استعمال کیا صرف، جس میں یہ سب آ گئے کہ آگ کا شعلہ اور لوہے کے ٹکڑے اور تانبا اور دھواں، یہ چیزیں جو ہے یہ ان کے اوپر لپکیں گی پھر، اور بچ نہیں سکیں گے اگر کراس کرنا چاہیں گے تو. یہ دوسری سورہ جن میں، یہ سورہ رحمان میں نے آپ کو مثال دی تھی. یہ لوہے کے ٹکڑے اور تانبے سے مطلب، اور کن کو روکا گیا اور کہاں روکا گیا. یہ سورہ جن میں جنات کہہ رہے ہیں یہ کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا
ملیت حرسن شدیدم و شہبا، ہم نے آسمان کو ٹٹولا. آسمان یہ ہمارے اوپر پہلی پرت، تو ہم نے اسے سخت پیروں میں پایا نہیں، بڑی کچھ نیچرل شیلڈ ہیں جس کو کراس نہیں کر پا رہے اب، اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا اسے. ورنہ کننا نقعد منہا مقاعد للسمع، سنگن لینے کے لیے اس سے پہلے ہم بیٹھا کرتے تھے. فمن یستمع الآن یجد لہ شہابا رصدا، اب اگر سنگن لینے کے لیے کہیں بیٹھتے ہیں تو یہ روکیں ایسی آ گئی کہ آگ کا شعلہ لپکتا ہے ہماری طرف، وہ پیچھا کرتا ہے ہمارا. یہ ہے اس پہ اوپر اسپیس میں جہاں پر یہ کچھ انتظام، یہ تانبا اور لوہا یہ ہمارے ٹکڑے نہیں ہیں. لوہا اور تانبا یہ تو بے پناہ بارش اوپر جاری ہے پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے کی. یہ جب کبھی بھی اسے کراس کرنا چاہتے ہیں تو یہ شعلہ ان کے اوپر لپکتا ہے. یہ شیلڈ اوپر بنی ہے جہاں سے یہ آ نہیں پاتے، اور اس شیلڈ کے ساتھ ساتھ ان کے گزرنے کی روک، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ لیئرز ہیں فضا کے اندر اس اوپر، جو کوئی اپنی اس طاقت سے بھی کراس کر جاتا ہے، یہ خاص پرٹیکولر گروپ، یہ تباہی مچانے والے یاجوج ماجوج جو اوپر روکے گئے، باقی مختلف جنات یہاں پر موجود ہیں. یہ خاص گروپ، یہ جو خصوصی جس کی آگ جس کی فطرت کے اندر ہے، جو یہاں تباہی مچاتے تھے، ان کو روکا جاتا ہے، آگ کو ان کو روکا جاتا ہے آکسیجن سے. اوپر آکسیجن میں O2 کیمسٹری میں اس کے 2 ایٹم ہوتے ہیں، آکسیجن 2 ایٹم مل کر یہ آکسیجن تب اسٹیبل ہوتی ہے اور آکسیجن بنتی ہے. ایک تیسرا اگر ہو جائے آکسیجن کا ایٹم اس کے اندر O3 تو پھر اسے اوزون کہتے ہیں. اوزون کی ایک لیئر ہے، ایک پرت ہے اوپر، اور اس پرت کے بارے میں پوری دنیا میں بہت ہنگامہ ہے کہ یہ پرت اب تھوڑی تھوڑی کہیں بریک ہو رہی ہے، یہ پرت جو اوزون کی، اور اس سے دنیا پہ بڑی تباہی آ سکتی ہے. اوزون کی لیئر جو ہے جن جگہوں سے کہیں جو بریک ہو رہی ہے. آکسیجن کی پراپرٹی یہ ہے کہ انسانوں کے لیے جتنی چیزیں مفید ہیں وہ سب، جاندار بیکٹیریا سمیت، وہ اس میں جتنی مفید ہیں وہ اس میں آکسیجن کی موجودگی میں، پریزنس میں وہ سروائیو کرتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، اور جتنی چیزیں ان کی انسان کے لیے نقصان دہ ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں اس سے. یہ دنیا کے اندر ایک ہی چیز ہے ایسی کہ جو انسان کو نقصان پہنچانے والے بیکٹیریاز تباہ ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا RO اور واٹر طرح طرح کے جو ہر طرح کے بیکٹیریاز کو ختم کر دیتا ہے نا، تو یہ پانی ہارمفل بیکٹیریاز کو تو ختم کرتا ہے. بیکٹیریاز وہ بھی ہوتے ہیں جو لائف کے لیے بڑے ایسینشیل، انہیں بھی ختم کر دیتا ہے، بیکٹیریا فری واٹر بنا دیتا ہے. تو یہ انسان، یہ کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا ہیلتھ کے لیے. اس سے اندر امیونٹی نہیں رہتی، قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ بیکٹیریاز انسان کے لیے بہت ضروری بھی ہیں. آکسیجن اکیلی ایسی چیز ہے کہ آکسیجن جو ہے اس کی موجودگی کے اندر جو انسان کے جسم کو فائدہ پہنچانے والے بیکٹیریا آگے بڑھتے ہیں اور نقصان پہنچانے والے ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو معمولی بیکٹیریا وہ جو نظر نہیں آتے، وہ جو بینگز بہت معمولی ہیں. ایسی وہ جو انویزیبل بینگز ہیں نظر نہیں آنے والے، ان میں بھی جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو شاید آکسیجن روکتی ہے، اور جو نقصان نہیں تو یہ اس میں ایک آکسیجن کا ایٹم بڑھا کے یہ اوزون کی پرت وہ کہیں کہیں سے اب ٹوٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اب حدیث سنی، یہ سب تمثیلی چیزیں کے اشارے ملتے ہیں. میں نے پچھلی بار بھی کہا، اپنی 2 انگلیوں کو ملایا اور کہا کہ آج یاجوج و ماجوج نے اتنا بڑا سوراخ کر لیا اس دیوار کے اندر. اور بہت گھبرا کر، بہت پریشانی، چہرے سے بڑی پریشانی ظاہر ہو رہی تھی کہ اتنا سوراخ آج کر لیا، اتنا بڑا یاجوج و ماجوج نے. یہ اتنا بڑا سوراخ وہ جو لوہے کی، جسے ہم مادی لوہے کی کسی دیوار کا سوراخ نہیں تھا یہ. اور ایک دفعہ ہو جائے تو وہ تو تھوڑے دنوں کے اندر، چند دنوں کے اندر، پھر اب 1500 سال کی بات تھوڑی ہو رہی. جب ایک دفعہ ہو جائے تو پھر وہ تو پھر ساری ختم کر دی جاتی ہے اسی وقت. یہ اس مادی دیوار کے لوہے کی بات نہیں ہو رہی. پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اوپر جتنی ہماری یہ پڑھتے ہیں لیئر ہے، اس میں سے صرف یہی ایک جو ہے وہ بریک ہوئی ہے، جس میں جسے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ہول ہو گیا، یہ سوراخ ہو گیا. یہ بھی ان کی ایک شیلڈ تھی جس کی وجہ سے یہ رکے ہوئے، اور اوپر یہ کسی بھی طرح کی آنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کا وہ نظام ہے کہ جس میں ایک شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے. برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں یہ ابھی لیٹسٹ ایک چیز اور معلوم ہوئی. اس جگہ پر سمندر میں ایک پیرامڈ ملا. یہ پیرامڈ کس کام کا؟ یہ جو اہرام ہے مصر میں جو بنے ہوئے ایجپٹ کے اندر پیرامڈ،
اور وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شیشے کا ہے. ایک وہ دریافت ہوا اسی کے اندر. سمندر سے 2000 میٹر کی گہرائی میں ایک عجیب و غریب کنسٹرکشن ایک نظر آیا. وہ احرام جیسا ہے, اونچائی تقریباً 200 میٹر, ہر سائڈ 300 میٹر, اور جو احرام مصر ہیں ایجپٹ کے, یہ ان سے بہت بڑا ہے. اور یہ برموڈا ٹرائنگل میں یہ سمندر میں کہ اس کے اندر 2000 میٹر گہرائی کے اندر یہ ملا ہے, یعنی یہاں سے 2 کلومیٹر نیچے. تو اب یہ جو روک کا یہ قدرتی فطری جو انتظامات رکھے ان کے تھرو روکا گیا ہے, جس میں لوہے اور تانبے کا استعمال شامل ہے. وہ لوہے اور تانبے کا استعمال مختلف سیارے جو جلتے رہتے ہیں یہ وہ ہیں جن سے لوہے اور تانبے اس کے جو حملے ہوتے ہیں یا شعلہ پیچھا کرتا ہے. آپ کو ہمیں نظر اس شکل کے اندر آتا ہے, ہمیں مادی طور پہ اسی شکل میں آتا ہے. ہم سائنٹیفک بات کہہ لیں جسے شوٹنگ اسٹار کہتے ہیں, ٹوٹا ہوا تارا, ٹوٹنے والا شہاب ثاقب. یہ ممکن ہے, یہ تو اس کی مادی وجہ کی کیوں, لیکن یہ خاص اس وقت یہ وہاں پہ یہ پروسیس عمل میں آتا ہوگا جب کسی کے اوپر شعلے کو لپکنا ہوتا ہوگا اور روکا جاتا ہوگا. یہ بارش لگاتار اوپر جاری ہے, بڑی ہر وقت بے پناہ. ایک وہ روک ہے اور اس کے بعد ایک اوزون لیئر ہے, اس کی روک ہے جس کے اندر ایک سوراخ ہو گیا ہے جو بڑھ رہی ہے. تو اس کے بعد یہ کہا کہ اب پھر اس کے یہ جب انتظام اوپر ہو گیا, ارینجمنٹ ہو گیا, تو اس پر نہ وہ چڑھ سکتے تھے. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, اور نہ اسے نقب لگا سکتے تھے اس کے اندر. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي, لیکن فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت کی بات ہے, انتظام ہو گیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي, لیکن میرے رب کی طرف سے یہ بھی ہے کہ ایک دور وہ آئے گا, اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ ایک دور ابھی آئے گا بات کو. وہ جب وہ دور آئے گا, وہ وعدے کا دن یا وعدے کا زمانہ, جَعَلَهُ دَكَّا, پھر یہ نظام روکنے والا یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, یہ سب پھٹ جائے گا, یہ لیئر بھی ہٹ جائے گی, پھر نہیں روکا جا سکے گا. یہ ایک خاص زمانے تک ان کو روکا گیا ہے, پھر یہ ہٹ جائے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, میرے رب کا وعدہ حق ہے. اب یہ حدیثیں جو اس کے سلسلے کی ہیں وہ تو میں نے یہاں پر نہیں رکھی. اس کے یاجوج ماجوج کے پوری زمین میں پھیل جائیں گے اور کیسی طرح اور اونچائیوں سے آئیں گے. یہ میں نے بائبل کا حوالہ ایک یہاں پر رکھا ہے خالی آپ کے سامنے, اسی چیپٹر کا, آخری چیپٹر کے اندر یاجوج ماجوج کا. یہ ان کی ورس نمبر 9 ہے, چیپٹر نمبر 20 کی, ریولیشن آف سینٹ جان کی, کہ یہ یاجوج ماجوج کی فوجیں زمین پر پھیل جائیں گی, مقدسوں کے لشکرگاہ اور اس عزیز شہر کو گھیر لیں گی. تب اب ان کی مراد عزیز شہر سے فلسطین ہے یا بیت المقدس ہے, اور یہ عزیز شہر یہ حرم ہو سکتا ہے, انہوں نے اس کو وہ سمجھا ہے, بیت المقدس سمجھا ہے, اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے, تو اسے گھیر لیں گے. تب آسمان سے آگ نازل ہوگی اور انہیں بھسم کر ڈالے گی. حدیث میں آتا ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ کی فوجیں بھی, وہ خود بھی دجال کو تو ختم کر دیں گے, یعنی سردار مارا گیا, شیطان باقی ہیں. یہ بھی شیطان وہ جو ڈائریکٹ تباہ کرنے والے ہیں, ڈائریکٹ انٹرفیئر کرتے ہیں اور انسانی نسل کو تباہ کرتے ہیں, تو جو پوری زمین پہ تباہی مچا دیں گے اور پوری زمین بے حد پریشان ہوگی. ایسا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کی فوجیں بھی ایک طریقے سے یوں سمجھ لی کہ مقابلہ کرنے کی قوت نہیں رہنے کے بعد, وہ کہا حدیث میں آتا ہے کوہ طور پر اکٹھی ہوں گی ساری, اور پھر حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کے لیے کچھ کریے. تو پھر کوئی ان کے اوپر کسی طرح کا کچھ عذاب, کچھ بیماری سے نازل ہوگی جس سے پھر وہ اس سے ختم ہوں گے. یہاں بائبل کے اندر ہے کہ ایک آگ نازل ہوگی, انہیں بھسم کر ڈالے گی. یہاں یہ کہ کوئی بیماری اس کے اوپر آئے گی ایک حدیث کے اندر جو یاجوج ماجوج کی, اور پھر اس سے وہ ختم ہو کے سارے پھر ختم ہو جائیں گے. پھر پانی برسے گا اور پھر اتنی ہر زمین کے ہر حصے چپے چپے پہ, کیونکہ مادی شکل میں نکل پڑے شیاطین, تو پھر لاشیں بھی ہوں گی ان کی. مادی شکل میں جب تک نہیں نکلیں تو پھر انٹرفیئر نہیں کر سکتے زمین کے نظام میں. جب تک وہ روحانی شکل میں ہے تو وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے, تباہیاں نہیں بچا سکتے. تو یہ شیاطین مادی شکل میں نکل کھڑے ہوں گے, یہی دجال ہے حضرت عیسیٰ کے شیطان کا سردار. جسمانی طور پر آ جائے گا سامنے, جو ابھی تک نہیں کر پاتا یا قدرت نہیں ہے. اور یہ شیاطین, ان کی خاص یہ ریس جو ہے یاجوج و ماجوج, یہ جو اس کی کنٹرول یا اس کے ساتھ ہی یا اس کا ڈائریکٹ اس سے رابطہ ہے, وہ نکلے گی تباہی مچانے کے لیے. وہ بھی انسان بن کر, یعنی انسان سے مقصد ہے کہ مادی شکل میں نکل آئیں گے, میٹیریل باڈیز کے اندر نکل آئیں گے, جو کہ عام جنات نہیں کر سکتے یا دوسرے اور شریر. اور وہ پوری زمین پر تباہی مچانے کے بعد پھر انہی جسموں کے اندر مارے بھی جائیں گے, اور پھر وہ ختم ہوں گے. وہ تو مارے جائیں گے, وہ تو پھر سڑیں گے, اس سے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا جائے گا. یہ حضرت عیسیٰ کی فوجیں نہیں روک سکیں گی. کیا عجیب بات ہے. ایک قرآن شریف کی ایک آیت اور ہے سورہ انبیاء میں, صرف 2 جگہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے. ایک تو یہ جس کی ہم بات کر رہے تھے
جس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے سورہ کہف، ایک سورہ انبیاء میں. وحرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، بڑے عجیب الفاظ ہیں. وحرام اور حرام ہے، بالکل نہیں کیا جا سکتا. علی قریۃ ایک بستی کے لیے حرام ہے. اہلکناھا جسے ہم ہلاک کر چکے. کیا حرام ہے؟ انہم لا یرجعون، یہ کہ لا یرجعون وہ واپس نہیں لوٹیں. پھر سنیے، ایک بستی کے لیے جو ہم نے ہلاک کر دی یہ حرام ہے کہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے. مطلب کیا ہوا؟ واپس نہیں لوٹنا. ایک بستی کے لیے یہ منع ہے کہ وہ واپس لوٹیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ واپس نہیں لوٹ سکتے. ایک بستی کے لیے یہ منع ہے کہ وہ واپس نہیں لوٹیں. الفاظ کیا ہیں یہاں؟ مطلب لوٹیں گے. یہ آخر کے دور میں کسی ایک خاص بستی کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ جنہیں ہلاک کر چکے وہ بھی لوٹیں گے. یہ اسی یاجوج ماجوج کے ساتھ کی. وحرام علی قریۃ، ایک بستی کے اوپر یہ حرام ہے. اس میں بڑی مشکلات پیش آئی ہیں اور لوگوں نے ترجمہ اس کا جو کیا ہے، ہمارے مفسرین نے اس ٹکڑے کا، وہ لوٹ کر نہیں آئے کے بجائے ترجمہ یہ کیا کہ ان کے اوپر لوٹ کر آنا حرام ہے. اس لیے کہ جو مر گئے وہ کیسے لوٹ کر آئیں گے ہلاک ہونے کے بعد. اور الفاظ ہیں وَأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، حرام یہ ہے کہ لوٹ کر نہیں آئے، یعنی آنا ہوگا. ایک بستی ایسی بھی ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ ان کا لوٹ کر آنا حرام ہے، تو حتیٰ سے پھر بات ختم ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ یہ اس وقت تک حرام ہے، وہاں سے پھر مطلب وہی نکلتا ہے حتیٰ اذا فتحت یاجوج، جب یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا پھر تو آئیں گے لوٹ کر. ایک بستی ایسی بھی ہے کہ جس کے لوگ لوٹ کر آئیں گے. یہ عجیب و غریب قوتوں کا ذکر ملتا ہے یاجوج دجال کے دور میں، کہ جہاں ایک مردے کو بھی زندہ کر دے گا. ایک بستی کا ذکر قرآن نے یہاں پر کیا ہے کہ وہ اس کو بھی نکل ہیں. آگے ہمارے تجربات بہت سی چیزوں کے جو چل رہے ہیں اس کے اندر اس طرح کی بھی چیزیں کہ لوگوں نے اپنی باڈیز پریزرو کرا دی ہیں. کیسے ہم ریوائیو دوبارہ کیا جا سکیں اس کی کوشش چل رہی. معلوم نہیں آگے کے دور میں کیا کیا ممکن ہو سکے. اس میں ایک بستی کے بارے میں ایسا ہے. یہ بستی خاص کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ کس بستی کا ذکر ہو رہا ہے؟ برموڈا ٹرائنگل میں ملی ایک ڈوبی ہوئی بستی. یہ بالکل ابھی تھوڑے عرصے پہلے ملی. ایک پورا شہر ڈوبا ہوا ملا، ایک ہلاک وہاں پر ہوئی ہے بستی. تو شاید جب سارا پن پوائنٹ کر کے ان کا سینٹر وہ نکل کر جا رہا ہے تو پھر یہ اللہ نے جن لوگوں کو تباہ کیا ہو انہی کے ساتھی ہوں، انسانوں میں کہ شیاطین ہوں. اور جیسے دجال کے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ زندہ کر دے گا، ایسے کچھ وہ قوتیں ہوں اس درجے کی سائنٹیفک قوتیں جہاں پر ہیں کہ جہاں ایک بستی کو بھی پھر یہ واپس لے آئیں گے. ہو سکتا ہے یہ بستی ہو جو برموڈا ٹرائنگل کے اندر ہے وہاں. اور اس میں بھی دیکھیے پیرامڈ نما چیزیں ہیں بہت سی. یہ اندر کے جو فوٹوز ہیں جو کچھ مختلف آثار ابھی اس بستی کے ملے ہیں. یہ دوسرا ہم یہاں تک پہنچے. یہ جو 3 الگ الگ انسپیکشنز تھے مہدی کے یا مقام محمود سے دجال اور شیطانی قوتوں کو روکنے کے لیے زمین کے کن کن حصوں کے انسپیکشن کیے گئے. ایک پچھم میں میامی آئلینڈ، یہ پھر سینٹر ہوں گے اس تنظیم کے جن کا تعلق اس وقت بھی دجال سے ہے. اب میں اور آگے اس کا نام نہیں لے رہا یہاں پر، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں. تو اس کا مرکز اور سینٹر ہوں گے یہ جگہ. اور پھر ایسٹ کا، پھر مشرق کا یہ اینڈ جو ہے وہاں میں نے آپ کو سارے آئلینڈز اور جزیرے کے فوٹوز دکھائے تھے، اور جو ڈریگن آئلینڈ کے اندر ہے وہ اس حصے کو، اور پھر ادھر واپس آ کے جو برموڈا ٹرائنگل ہے یہ 3 جگہوں کا انسپیکشن ہوا ہے. اس لیے کہ یہ ایسی گھومنا کیا مطلب یہ تھے ان قوتوں کا یا وہاں سے، تو پھر یہ جو زمین کو تباہ کرنے والی قوتیں اس کی تلاش تھی کہ جاری ہے کہ کہاں کہاں تھیں، اور یہ سینٹر اور مرکز اس کو روکنے کا کچھ انتظام کیا ہے. لیکن یہ فرمایا کہ یہ ہے ان کی بھی سائنٹیفک پروگرس جاری ہے، اور پھر ہوگا کہ وہ اس کو یہ جو روک کا نظام ہوا ہے ہو جائے گا ختم. ایک دن پھر نکلیں گے وہ، اور پھر بہرحال اللہ کی قدرت سے ختم ہوں گے جیسے بھی ہوں گے. حضرت عیسیٰ آئیں گے، ایک ان کے ہاتھ ختم ہوگا، اور جو لیڈر ہے اور پھر باقی اتنی بڑی فوج جو ہے یہ پھر اللہ کی طرف سے تباہی کا کچھ اور انتظام آئے گا جس سے وہ ختم ہوگی. اس کو حضرت عیسیٰ کی فوج بھی اس سے مقابلہ نہیں کر سکے گی. یہ حصہ تھا پورا ذوالقرنین کا. تو پھر یہ اصل ذوالقرنین کی نشاندہی. اس سے پہلے جو ذوالقرنین جو اس زمین پر کنگ تھے ان کے اوپر اس زمانے میں جو
یا یاجوج ماجوج کا الگ الگ جو امپلیمنٹیشن ہوتا رہا ہے کہ کبھی امریکہ اور سوویت یونین یا امریکہ اور ویسٹرن قوتیں انہیں ہم کہتے ہیں یاجوج ماجوج، ٹھیک ہے، سب اپنی جگہ اپنے اپنے دور میں الگ الگ ان پہ امپلیمنٹ، لیکن اصل جو بات کے دور کی کہ ذوالقرنین اور بعد کے دور کے یاجوج اور ماجوج، اور اسی کے درمیان میں اسی کے ساتھ مل کر پھر یہ دجال کی حقیقت ہے جو آئی ہے اس کے ساتھ میں. اور پھر اب سورہ کہف آگے چلے گی. ہم پہنچے ہیں آیت نمبر 98-98 تک. تو پھر 99 سے یہاں جو مین بڑے بڑے اس کے اندر 3 واقعات تھے، وہ 3 واقعات جو ہیں وہ پورے ہو گئے. یہ تیسرا تھا اس کے اندر ذوالقرنین والا. پہلا اصحاب الکہف کا تھا، میں نے اس کی حقیقتیں آپ کو بتائی تھی. دوسرا حضرت موسیٰ، اور ہمارے یہاں ان کو خضر کہا جاتا ہے، نام بہت مشہور ہے، ان کو جو تربیت دینے کے لیے اللہ نے جنہیں بھیجا تھا، اس تربیت کی اصل حقیقت کیا تھی وہ تفصیل آپ کو میں نے بتائی تھی. اور پھر یہ ذوالقرنین. یہ 3 بڑے واقعات بہت نمایاں طور پر اس صورت پر چھائے ہوئے ہیں، اور پھر بیچ بیچ میں ہر صورت درمیان میں اور ان کے ساتھ میں، اور اس کے بعد پھر اس سے جو باتیں نکلتی ہیں سبق لینے کی پھر وہ ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دجالی فتنے سے بچنے کے لیے اس صورت کا مطالعہ کرنا. کبھی کہا تھا شروع کی آیات کا، کبھی کہا تھا آخر کی آیات کا، بعض روایتوں میں کہ درمیان کی آیات کا. تو اصل میں تو یہ تینوں واقعات بھی ایک کڑی اور ایک لنک کی چیزیں ہیں. یہ لنکس میں نے آپ کو پچھلے درسوں میں بتائے تھے، اس سے پہلے جو شروع کے درس تھے. تو اس دجال کا نام لے کر اس صورت کی بات کیوں کی گئی تھی؟ قرآن میں لفظ دجال تو آیا نہیں کہیں، لیکن دجال کی حقیقت یہاں پر اس حصے کے اندر جانے کے بعد نکلنی ضروری تھی. یاجوج و ماجوج کا جہاں پر ذکر آیا اس لیے کہا گیا تھا، اسی لیے حدیث آتی ہیں کہ یہ سورہ کہف کا کہا سورہ کہف کے شروع کی آیات کو پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے سے دجال بھگ جائے گا، دجالی فتنے کا مقابلہ کر لو گے، یا بیچ کی یا آخر کی آیتیں. ہم سے کہیں کہ آپ دلی جا رہے ہیں، آپ کو ڈرائیونگ اگر وہاں کے رولز نہیں معلوم تو یہ رولز پڑھ لیجئے گا. اگر رولز نہیں معلوم ورنہ پر بہت پریشان ہوں گے. تو خالی پڑھ کر آپ نہیں بچ سکیں گے. پڑھنا تو یہ کہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ نہیں کہ وہ زبان سے خالی عربی میں نے رٹ لیں تو وہ اس سے کوئی ان پھونکوں سے ختم ہو جائے گا. نے کا مطلب یہ کہ اس میں وہ چیزیں ہیں جس سے تمہیں مقابلے میں مدد ملے گی. یہاں وہ چیزیں ہیں ان سورہ کہف کے اندر. اس لیے کہا تھا کہ سورہ کہف جو ہے وہ دجالی فتنے سے بچنے کے لیے، اور اس کی بہت سی آیات جو ہیں کہیں شروع کی، کہیں آخر کی، کہیں درمیان کی، وہ ایک طریقے سے یہ اس نسخہ تھا دجالی فتنوں سے بچنے کا. تو بچنے وہ پڑھنا نہیں جیسے پڑھ کے ہم نے پھونک دیا کسی کو، وہ نہیں ہے. پڑھنے سے آپ کو یہ نالج ہو جائے کہ اب اس کا مقابلہ کیسے کرنا، اس لیے پڑھنا. آیت نمبر 99 سے یا 99 سے اس صورت کی انشاءاللہ پھر اب ہم آگے چلیں گے آئندہ مرتبہ، آئندہ ہفتے کا زندگی. سبحان ربک.